تو آئیڈیالوجی کس کو کہتے ہیں، آئیڈیالوجی کی امپورٹنس کیا ہے اور آئیڈیالوجی ایمرج کیسی ہوتی ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہم اپنے آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف۔ تو مین ٹاپک ہمارا کیا تھا، آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ تو اب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کی۔ ایک سمپل سی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہیں بھی مطلب آپ ایزیلی اس چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب یونیک سینس تھا ایک سوسائٹی میں، ایک سماج میں، پورا ہندوستان میں، پوری برصغیر میں ایک یونیک سینس تھا، جو وہ سینس جو تھا وہ کہاں سے نکلا تھا، تو وہ اسلام جو مذہب ہے اس کی جڑوں سے نکلا ہوا تھا کہ پاکستان ایک الگ ملک بنانا ہے۔ اب اس کے بعد ایک نعرہ ہمارا ہے جو ہم آج کل بھی لگاتے ہیں اور یہ اس ٹائم بھی لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس پہ ایک میں آپ کو سینٹینس بتاتا ہوں کہ فیمس سلوگن پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ بیکم دا کور آف فریڈم موومنٹ اینڈ دا بیسس آف پاکستان۔ تو پاکستان کی جو بیسس تھی وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پہ بنی تھی، پاکستان کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پہ ہے۔ اور یہ جو آزادی کی جو تحریک تھی، اس آزادی کی تحریک کی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل کی حیثیت رکھتی تھی۔ آزادی کی تحریک کی سب سے امپورٹنٹ جو بات تھی، جو جملہ تھا، وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے۔ پھر بیس آف پاکستان آئیڈیالوجی، پاکستان آئیڈیالوجی بیس کس چیز پہ کرتی ہے، کس چیز پہ بنتی ہے؟ پاکستان آئیڈیالوجی بیسڈ آن اسلامک سسٹم۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ڈیفینیشن میں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ایک مذہبی نعرہ ہے۔ تو پاکستان آئیڈیالوجی جو تھی وہ بیس ہی اسلامک سسٹم پہ کرتی تھی۔ اٹ واز دا ریئیکشن آف مسلم ٹو ہندو اینڈ برٹش ایکسپلوئٹیشن آف مسلم اینڈ سب کانٹیننٹ۔ یہ کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ریئیکشن تھا، جو برٹش انگریز تھے اور ہندو تھے، وہ وہاں پہ مسلمانوں کو مذہبی طور پہ بھی دبانا چاہتے تھے اور سیاسی و معاشرتی طور پہ بھی دبانا چاہتے تھے، سوشل پولیٹیکل اینڈ ریجنل ریلیجیس اس پہ دبانا چاہتی تھی۔ تو اسی وجہ سے پاکستان کے لیے یہ ایک آئیڈیالوجی اس ایکسپلوئٹیشن کے اگینسٹ بنی تھی، اس کی ریئیکشن میں بنی تھی۔ اٹ واز دا ریئیکشن اگینسٹ دا سسٹم آف انڈیا، جو انڈیا کا سسٹم تھا، جو سب کانٹیننٹ کا سسٹم تھا، اس کے اگینسٹ بنی تھی۔ ویئر دا ہندو نیشنلزم، جو ہندو نیشنلزم واز امپوزڈ آن مسلم اینڈ دیئر کلچر۔ ہندو نیشنلزم جو تھے وہ امپوز ہوتے تھے مسلمانوں پہ، خود کو حاوی کرتے تھے اور ان کا کلچر اور ان کی سیولائزیشن اور ان کا جو فیتھ تھا، عقیدت تھا، اسے دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب نیشنلزم کیا ہوتے ہیں، نیشنلزم کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاتے چلے۔ نیشنلزم کسی بھی ایک گروپ کے اپنے خاص عقیدے پہ، اپنے خاص ایک ہم کہہ سکتے ہیں روح پہ، اپنے قبیلے پہ، خاص قبیلے کے لیے وہ ایک کام کرے کہ اب یہ انگریز ہے تو وہاں پہ انگریز ہی لگنا چاہیے، دوسرا کوئی نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ ہندو ہے تو وہاں پہ ہندو ہی ہونا چاہیے۔ اس طرح مسلمانوں کو وہاں پہ جو ہندو نیشنلسٹ تھے وہ اس طرح دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کس طور پہ؟ کلچرلی طور پہ۔ جس طرح شلوار قمیض ہماری کلچر ہے، تو اب مسلمانوں کو وہاں پہ دبایا جا رہا تھا کہ اب شلوار قمیض نہ پہنے۔ جو سیولائزیشن تھی اس کو دبایا جاتا تھا، جو وہاں پہ مذہبی رسومات تھی اس کو دبایا جاتا تھا کہ آپ نماز ادا نہ کریں، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ زکوٰۃ نہ دیں، اس طرح کے معاملات بنایا جاتے تھے۔ It contained a strategy to save the Muslim culture from the Hindu and British۔ اب پاکستان آئیڈیالوجی کی بیس کیا بنی؟ تو یہ کس چیز پہ مشتمل تھی؟ یہ اس چیز پہ مشتمل تھی کہ یہ ایک پلان بنایا گیا تھا جس کے ذریعے مسلمانوں کے کلچر کو ہندو اور جو انگریز تھے، جو برٹش تھے، وہاں پہ اس ٹائم برصغیر میں جو حکومت تھی وہ برٹش کی تھی، تو برٹش جو تھے وہ ان سے مسلمانوں کے کلچر کو بچایا جا سکے۔ اب برٹش اور ہندو جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ ایک تھا، کیونکہ وہ دونوں خدا کے ماننے والے نہیں تھے، جبکہ پاکستان کے جو مسلمان تھے وہ خدا کے ماننے والے تھے، تو ان کا مائنڈ سیٹ الگ تھا۔ تو ان کی کوشش رہتی تھی، برٹش اور ہندو کے مل کے یہ کوشش رہتی تھی کہ جو مسلمان ہیں ان کے کلچرلی ان کو دبایا جائے، ان کو سیولائزیشن کی طور پہ دبایا جائے، ان کو مذہب کے آڑ میں لا کے دبایا جائے۔ اسی طرح پاکستان کی آئیڈیالوجی جو تھی وہ بیس اسی وجہ سے بیس آئی تھی، پاکستان کی آئیڈیالوجی کی بیسس یہی تھی۔ اب ڈیفینیشن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ڈیفینیشن ایک سمپل ورڈ ہے، آپ ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔